کتنی مشہور حدیث، کئی بار آپ کو سنائی ہے، ایک بار پھر سن لیں۔ بخاری شریف میں روایت موجود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں تشریف لائے، حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت حدیثیں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں، نسیان، بھولنے کا مرض، حافظہ کمزور ہے، یادداشت کمزور ہے، نسیان ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ جو فرمائیں وہ میں سنوں اور مجھے یاد رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں فرماتے، ابو ہریرہ میرا کام حدیثیں سنانا ہے، تمہاری یادداشت کا مسئلہ، جاؤ کسی طبیب کے پاس، معالج کے پاس، کوئی حکیم ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے تمہیں خشکی ہو گئی ہو، کوئی ملائی کھاؤ، کوئی گھی کھاؤ، اندر تری آئے، یبوست خشکی دور ہو۔ حضور نے ایسا نہیں، بلکہ فرمایا او بسط ردا آقا، اپنی چادر پھیلاؤ۔ حضور نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ، وہ کہتے ہیں میں نے چادر پھیلا دی، تو جیسے چلو کہیں، آپ کے ہاں مختلف الفاظ کہتے ہیں، لپ کہتے ہیں، بوک کہتے ہیں، حضور اس طرح بغیر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، چادر میں اس طرح بھر بھر کے ڈال رہے ہیں، بھر بھر کے، بظاہر ہاتھوں میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اعلیٰ حضرت جھوم اٹھے، فرماتے ہیں مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں۔ عالم ہیں، عاشق ہیں، کیا پیارا انداز، پاس کچھ نہیں رکھتے کہنے کو، مگر سن لو مالک کونین ہیں۔ پہلے کہا کہ مالک کونین، دونوں جہانوں کے مالک ہیں، بظاہر کچھ پاس نہیں رکھا سامان، مگر یہ نہ سمجھنا کہ کچھ ان کے پاس ہے نہیں، مالک کونین ہیں، لیکن کہنے کو پاس کچھ نہیں رکھا۔ مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اللہ یا رسول اللہ، توجہ چاہتا ہوں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی، یہاں لفظ خالی دو معنی میں ہے، ایک تو خالی یہ کہ اس میں کچھ نہیں، اور خالی کا مطلب صرف، یعنی ان کے صرف ہاتھوں میں دو جہاں کی نعمتیں، باقی کتنی ہیں، یعنی صرف ہاتھوں کی بات کریں تو دو جہاں کی نعمتیں تو صرف ان کے ہاتھوں میں ہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضور یوں ڈال رہے ہیں، بظاہر کچھ نظر، جب آپ نے وہ ڈال دیے چلو، وہ لپ، فرمایا اس چادر کو اکٹھا کر لو، جیسے سمیٹا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سمیٹ لیا، فرمایا سینے سے لگا لو،
کہاں لگا لو؟ سینے سے لگا۔ بھئی یادداشت کا تعلق تو دماغ سے ہے، باتیں کہاں یاد ہوتی ہیں؟ دماغ میں۔ آج کل آپ کے پاس ٹیلی فون ہے، ہر ایک کے پاس ٹیلی فون ہے، یہ موبائل فون جس کو آپ کہتے ہیں، سیل فون، جوال، اس میں میموری کارڈ بھی ہوتا ہے، فون کی میموری بھی ہے، یعنی کتنا یاد رکھ سکتا ہے اس کے حساب سے آپ کو مختلف وہ جی بی گیگا بائٹ بتاتے ہیں، بڑے بھی آتے ہوں گے، ٹیرا بائٹ کے بھی آتے ہوں گے۔ کتنی باتیں یاد کر لیتے ہیں یہ آپ کے فون میں، چھوٹی سی چپ ہوتی ہے وہ یاد کر لیتی ہے۔ اللہ تعالی نے انسانی ذہن میں کتنا کمال رکھا ہے۔ اگر مجھے صحیح یاد ہے تو 4 کروڑ باتیں، کتنی؟ 4 کروڑ باتیں آپ 1 منٹ میں یاد رکھ سکتے ہیں۔ کس نے کمال دیا؟ جب ہمیں اتنا دیا ہے، اپنے پیاروں کو کتنا دیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فما نسیت شیئا بعد، میں اس کے بعد کوئی چیز بھولا ہی نہیں۔ جو بھولی ہوئی باتیں تھیں وہ بھی مجھے یاد آ گئی، میں کبھی بھولا نہیں۔ ما نسیت قط۔ 5000 سے زیادہ حدیثیں ان سے مروی ہیں، سب سے زیادہ روایتیں حضرت ابو ہریرہ سے، جن کے چلو سے نسیان دور ہو جائے، یادداشت بڑھ جائے، قوت حافظہ بڑھ جائے، تو ان کی ذات کو کوئی یہ کہے کہ وہ بھول جاتے ہیں، تو بتائیے وہ بے ادب ہے یا نہیں؟ اب بھولنے کی بات آئی ہے تو وہ بھی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں، کیونکہ وہ لوگ جو ادب نہیں کرتے، جی نبی بھول جاتے تھے، نبی بھول جاتے تھے، آگے سے حدیث پڑھتے ہیں، تو چونکہ حدیث پڑھتے ہیں اس لیے جواب دینا ضروری ہے۔ اب حدیث آدھی پڑھتے ہیں، پوری نہیں پڑھتے۔ 4 رکعت والی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی، 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا، 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا۔ ہم میں سے کوئی ہوتے ہیں تو شور مچاتے ہیں، امام صاحب اگر ایسا کر لیں، ان سے بھول ہو جائے تو ہم تو شور مچا دیتے۔ صحابہ بڑے ادب والے تھے، عرض کی حضور نماز کم ہو گئی ہے یا آپ کی توجہ نہیں رہی؟ کتنے ادب کا انداز، کیونکہ نبی ہیں، ہو سکتا ہے حکم آ گیا ہو، حضور نماز کم ہو گئی ہے یا آپ کی توجہ نہیں رہی؟ تو حضور نے فرمایا لست انسا، میں بھولتا نہیں ہوں، میں بھولتا ولیکن انسا، لیکن بلایا جاتا ہوں، کیوں؟ لِأَسُنَّا، تاکہ تمہارے لیے طریقہ بن جائے کہ تم بھول جاؤ تو کیا کرو، تو میری بھول کو تمہارے لیے طریقہ بتایا جاتا ہے، اس طرح تمہیں سکھایا جاتا ہے، میں بھولتا نہیں ہوں۔ ہماری بھول کو ان کی بھول میں پناہ مل جائے۔ لوگ بے ادبی کرتے ہوئے یہ نبی بھول گئے، نبی بھول گئے۔ سنو، اگر اتنی ہی بات ہے تو بخاری شریف سے ایک حدیث اور سنو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ان سے روایت، وہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گلے لگا لیا، جس کو آپ بغل گیر ہونا کہتے ہیں، گلے سے لگا لیا اور فرمایا یا اللہ اس کو کتاب کا علم سکھا دے، اللہم علمہ الکتاب، تفسیر کا علم سکھا دے۔ وہ فرماتے ہیں نبی کے اس صرف گلے لگانے سے اللہ نے میرا سینہ کھول دیا۔ ان کی تفسیر آج تک لوگ پڑھتے ہیں۔ اللہ نے نبی کی برکت سے انہیں وہ کچھ عطا کیا جو کتابوں سے ملتا نہیں۔
اور سنیں، مولا کائنات حیدر کرار سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت، وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا مجھے کبھی نسیان نہیں ہوا، میں بھولا نہیں۔ سنیں، یہ حضرت علی کنز العمال میں روایت کہ حضور نے فرمایا مجھے کبھی نسیان نہیں ہوا، ماں نسیتو، یا میں کبھی بھولتا نہیں۔ اب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کا بیان سنیں، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے اللہ تعالی نے تمام دنیا کو ظاہر فرما دیا، تو جو کچھ اس تمام دنیا میں تھا میں نے اس کا احاطہ کر لیا۔ میں نے اس کا احاطہ کا مطلب پوری طرح اس کو گھیر لیا، تو میں اس تمام دنیا کی طرف دیکھ رہا ہوں اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے دیکھ رہا ہوں، جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ میرے نبی پاک تو اللہ کے نبی ہیں، سب سے پیارے نبی ہیں، سب سے افضل نبی ہیں۔ ہم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو اولاد رسول ہیں، نبی پاک کے بعد تشریف لائے ولیوں کے سردار، ہم تو ان کے لیے ان کا کہا مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے تمام ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ تو جن کو رب دکھائے مانیں گے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو جو کہیں ہم نہیں مانتے تو ان کو پھر کون مانے؟ جو نبی کی شان نہیں مانتے ان کو بھی ہم مانتے نہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ کل انشاءاللہ آپ کو دوبارہ سنا دوں گا یہ حدیث، ایک بار ابھی سن لیں پھر سن لیجئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اپنی قدرت کا بے مثل ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا۔ اللہ جسم جسمانیات سے اونچی کہیے گا، اللہ نے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا۔ فوضع کفہ بین کتفی فوجدت بردہا بین ثدیی، اللہ کے ہاتھ رکھنے کا اثر ٹھنڈک کی صورت میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا، اپنی چھاتیوں میں ٹھنڈک، یعنی اللہ نے ہاتھ رکھا تو مجھے ٹھنڈ پڑ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے مجھے سب کا علم ہو گیا، میں نے سب کو جان لیا۔ ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے مجھے سب کا، کوئی چیز بچی؟ آسمان زمین میں جو کچھ ہے فرما مجھے سب کا علم، کچھ بچا؟ آگے الحدیث کے الفاظ سنیں، فتجلی لی کل شیء وعرفت، ہر شے مجھ پر روشن ہو گئی، میں نے سب کو پہچان لیا۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ نے جب بھی مجھ سے یہ حدیث سنی ہوگی میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ ماشاءاللہ یہاں کرسی پہ آ کے بیٹھے ہیں سید مسعود شاہ صاحب، یہ مدینہ میں رہتے ہیں، ان کو 40 سال ہو گئے مدینہ میں، پہلی مرتبہ آج ہماری مسجد میں آئے۔ یہ مدینہ میں جب کبھی فون کرتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں روضہ رسول پر میرا سلام کہہ دیجئے گا، عرض کر دیجئے گا۔ یہ وہاں جا کر کہیں کہ جی کوکب نورانی نے سلام کہا ہے۔ آپ بھی کوئی حاجی جائے، عمرے پہ جائے، زیارت پہ جائے، اس کو کہتے ہیں میرا سلام کہہ دیں۔
کس طرح کہنا چاہیے؟ یاد رہے تو میرا، آپ اتنا کہہ دیں میرا سلام کہنا آپ نے پابند کر دیا، وہ بھول جائے گا، گناہ گار ہو جائے گا۔ کس طرح کہنا چاہیے؟ یاد رہے تو سلام کہہ دیجیے گا تاکہ وہ گناہ گار، اور اس کو اگر نام یاد نہ رہے تو وہ اس طرح کہہ دے کہ جس نے سلام کہا ہے اس کا سلام قبول فرمائیے، ٹھیک ہے؟ اب یہ آپ نے کہہ دیا فلاں شخص کو جاؤ بھی میرا سلام کہہ دینا، آپ کے نام کا ایک ہی آدمی ہے دنیا میں؟ اونچی پوچھ رہا ہوں۔ وہ جا کے کہے کہ فلاں شخص نے سلام کہا، کیا نام ہے آپ کا؟ یوسف، یہ جو بیٹھے ہیں یوسف نے سلام کہا، یوسف نام کا ایک ہی آدمی ہے؟ اونچی، لیکن میرے نبی جانتے ہیں کس یوسف نے سلام کہا ہے، نانا صرف جانتے نہیں پہچانتے بھی ہیں۔ اگر فرق نہیں سمجھ آیا تو میں پھر سمجھا دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ جانتے ہیں نا؟ نام سنا ہے تو مطلب یہ کہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں ان کو۔ جب دیکھا نہیں ہے تو پہچانتے، اونچی کہیے گا نہیں۔ جاننا اور پہچاننا دو الگ باتیں۔ اب آپ جانتے ہیں پہچانتے، جنہوں نے دیکھا ہے وہ پہچانتے بھی ہیں، فرق ہو گیا نا؟ نبی کہہ رہے ہیں ہر شے مجھ پہ روشن ہو گئی، میں نے سب کو پہچان لیا، میرے نبی سے اب کچھ بھی چھپا ہوا اونچی، اور کیا غیب تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ رب نے اپنا آپ نہیں چھپایا، اور کیا چھپانا ہے؟ تو نبی پاک جانتے ہیں مگر خود سے نہیں۔ فرق کیا ہے؟ اللہ خود سے جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، نبی اللہ کے بتانے سے جانتا ہے، اور جتنا اللہ نے بتایا اتنا جانتا ہے۔ اب اتنا اور جتنا کو میں اور آپ شمار کر سکتے، ہم یہ کہتے ہیں مخلوق میں نبی سے زیادہ کوئی جانتا نہیں۔ اللہ کے علم کے مقابلے میں بات نہیں کرتے ہم، اللہ کا علم اس کا تو وہی جانتا ہے، ہم اللہ کی عطا کی بات کر رہے ہیں۔ اور اگلی بات اور آسان کر دوں آپ کے لیے، نبی عربی زبان کا لفظ ہے۔ آپ سے بھی سننا چاہتا ہوں، نبی کون سی زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا۔ تو کہتے ہیں نبی نے کہا، تو نبی کا بھی تو ترجمہ کرو، کیونکہ وہ بھی تو عربی ہے، لفظ جو ہے عربی۔ تو نبی کے معنی کیا ہیں میں بتاؤں، آپ ہو سکتا ہے میرا کہا ہوا نہ مانے۔ علماء دیوبند کی تیار کی ہوئی ڈکشنری، لغت کا نام ہے مصباح اللغات، بازار میں ملتی ہے، اس میں بھی لکھا ہے النبی کا لفظ، النبی المخبر عن الغیب، نبی اس کو کہتے ہیں جو غیب کی خبریں دیتا ہے۔ تو نبی کے معنی غیب کی خبریں دینے والا، نبی کے معنی یہ تو لفظ نبی کے معنی ہے۔ اچھا میں کہوں جی میں تو جانتا ہوں نبی نہیں جانتے، تو پھر یہ بات جو کرے گا مسلمان رہے گا؟ تو نبی کا گستاخ ایمان والا رہتا نہیں۔ اب چونکہ موضوع میرا یہاں علم غیب نہیں، جس کو تفصیل پڑھنی ہو میرے والد صاحب کی کتاب ذکر جمیل پڑھ لینا، اس میں انہوں نے علم غیب کا بیان بھی جتنا ضروری تھا لکھا لوگوں کے سمجھنے کے لیے، پورا لکھیں تو کتابیں بھر جائیں۔